فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ماننا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، وہ سب نور سے پیدا ہوئے ہیں، دن رات عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، رشتے ناطے کرنے اور کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ تمام فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ اور تمام کام و انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق پورا کرتے ہیں، وہ بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکام و پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنے اور اللہ اور رسول کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھی بھیجے گئے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر غائب بھی ان کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش وغیرہ کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ترتیب میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں کے انتظام پر مقرر ہیں، اور بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ نمبر 3، حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن میں سود پھونکیں گے۔ نمبر 4، حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی روحیں قبض کرنے یعنی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ ان کی ماتحتی میں بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ یہ چاروں فرشتے باقی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ان کے علاوہ اور فرشتے بھی ہیں جو آپس میں کم زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی کوئی زیادہ مقرب ہے کوئی کم۔ ان میں سے مشہور فرشتے یہ ہیں: کرامن کاتبین، حفظہ منکر نکیر، مجلس ذکر تلاوت و دیگر اعمال خیر میں حاضر ہونے والے فرشتے، رضوان یعنی دراوا جنت، اور ان کے ماتحت فرشتے مالک یعنی دراوا جہنم، اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد و عبادت، تسبیح تحمید علی وقت میں مشغول رہنے والے فرشتے۔ سب فرشتے معصوم ہیں۔ ان میں سے بعض 2 پر رکھتے ہیں، بعض 3 اور بعض 4 پر بھی رکھتے ہیں، اور بعض بہت زیادہ۔ ان پروں کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید اور صحیح حدیثوں میں مذکور ہیں۔ ان میں شک کرنا یا ان کی توہین دشمنی کفر و وبال ہے۔